آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ایک ذاتی ملاقات اس کے بارے میں سنیں گے۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ شمعون پطرس کے اس متحرک عمل پر بہت دھیان سے غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے ابھی اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز ہی کیا تھا اور اپنے پہلے معجزات میں سے ایک معجزے میں شمعون پطرس کی سانس کو شفا دی تھی۔ اس کے بعد شمعون پطرس نے خداوند یسوع مسیح کو بہت سے دوسرے بیماروں کو شفا دیتے اور بدروحوں کو نکالتے دیکھا۔ ان ابتدائی معجزات کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح شمعون کی کشتی میں سوار ہوا، اسے ہدایت کی کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ جیسے ہی شمعون نے خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق کیا، اس نے اتنی مچھلیاں پکڑ لی کہ انہیں دوسری کشتی کی ضرورت پڑی کہ وہ آئیں اور ان کی مدد کریں۔ اس معجزے پر شمعون پطرس خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ اس آیت میں ہم 3 بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شمعون پطرس نے یہ دیکھا، اور اگرچہ اس نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمیں اس کے دیکھنے کو اور بھی گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ شمعون پطرس نے نہ صرف مچھلی پکڑنے کا ایسا بہترین دن دیکھا جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے کام کرتے ہوئے خدا کے فضل کو دیکھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس سے وہ روحانی طور پر بہت متاثر ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی الہی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جو شمعون پطرس کی زندگی کے سب سے مرکزی حصوں میں سے ایک تھی، یعنی کہ ماہی گیری۔ دوسری بات، شمعون کا جواب بالکل درست تھا۔ اس الہی معجزے کا سامنا کرنے سے شمعون کو فوراً اپنے گناہ کا علم ہو گیا۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ شمعون کا گناہ کیا تھا، لیکن یہ واضح ہے کہ ہمارے خداوند کے ساتھ اس ملاقات نے اسے فوری طور پر اپنے گناہوں کو ذہن میں آنے پر مجبور کیا۔ شاید وہ برسوں سے جاری رہنے والے کسی معمول کے گناہ کے ساتھ جد و جہد کر رہا تھا، یا شاید اس نے کوئی سنگین نوعیت کا کام کیا تھا جو اسے ابھی تک پریشان کر رہا تھا۔ لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ شمعون پطرس کا اس انتہائی طاقتور اور ذاتی معجزے کے ساتھ سامنا کرنے نے اسے اپنے گناہ کے بارے آگاہی کی طرف راغب کیا۔ تیسرا، شمعون پطرس خداوند یسوع مسیح کے سامنے گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور خداوند سے کہتا ہے کہ وہ اس سے دور چلا جائے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی عظیم رحمت کے وسیلہ سے کبھی بھی اس سے دور نہ جائے گا اور نہ ہی جدا ہوگا۔ شمعون نہ صرف اس حقیقت سے واقف ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ وہ اس یقین کو اپنے عاجزانہ عمل کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے۔
खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह उससे कहता है मत डर। और जब ये नए शागिर्द साहिल पर पहुंचे, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम में से हर एक को भी खुदा उसकी आवाज सुननी चाहिए, उसकी आवाज सुननी चाहिए और अपनी जिंदगी में उसके अमल को देखना चाहिए। अगरचे ये अच्छी तरह और ईमान के जरिए किया जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी जाती मुलाकात उस गुनाह पर रोशनी डालेगी जिससे हमें तौबा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम गुनाह और शर्म की हालत में रहें, बल्कि ये इसलिए है कि हम भी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने आजिज कर सकें और तस्लीम कर सकें कि हम उसके लायक नहीं हैं। जब ये आजिज़ाना तरीके से अच्छी तरह से किया जाता है, तो हम यकीन रख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी कहेगा मत डर। खुदावंद यीशु मसीह के हमें तसल्ली बख्श अल्फाज का जवाब उसी इंतखाब के साथ देना चाहिए जैसे शमौन पतरस और दूसरों ने किया था। हमें उसकी पैरवी करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज शमौन पतरस के खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटनों के बल गिरने पर गौर करें, उसकी आजिज़ी और दयानत देखें, उसका खुलूस और बातनी बेदारी देखें और उसके सामने खुदावंद यीशु मसीह की इलाही ताकत के बारे में उसकी समझ को देखें। दुआ करें कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह को देखें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने आप को उसके सामने आजिज करें और उसे सुने, ताकि हम उसके बिलावे को पहचाने और जहां हमें वो लेके जाना चाहता है उसकी पैरवी करने के लिए हां बोलें। हमारे तसल्ली देने वाले खुदावंद, आपने शमौन पतरस पर उसकी रोजमर्रा सरगर्मियों के जरिए अपनी कादरे मुतलिक ताकत का इजहार किया। आपने उसे अपनी इलाही ताकत व कुव्वत को काम करते हुए देखने की इजाजत दी। प्यारे खुदावंद, हमारी मदद करें ताकि हम भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आपको काम करते देखें, और जब हम आपको देखें तो अपनी नाअहली को तस्लीम करते हुए आपके सामने आजिज बने। हम ये भी दुआ मांगते हैं कि हमें मत डरो सुनने के काबिल बनाएं, ताकि हम उठें और जहां आप लेकर जाना चाहते हैं हम आपके पीछे चल सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।